بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 3، امید ہے سب اچھے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اپنا سبق پڑھ رہے ہیں بری باتوں سے پرہیز، جس میں ہم نے ٹاپک پڑھے چوری، جھوٹ، غیبت اور بہتان۔ تو آج ہم ان کی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے مشقی کام کریں گے۔ اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم کاپی پر کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نے جھوٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جھوٹ جو ہے وہ حقیقت کے خلاف کوئی بھی بات وہ جھوٹ کہلاتی ہے، اور اسلام میں جھوٹ کی سخت مذمت کی گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ہمیں غیبت کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کسی پر بہتان لگانا چاہیے کہ وہ کام جو ایک شخص نے نہیں کیا ہمیں اس پہ غلط الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں کہ اسلام میں چوری اور جھوٹ کی سخت مذمت کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور اخلاقیات کو اس کی فطرت کا حصہ بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی دولت سے نوازا ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں اچھے اخلاق اپنانے کا درس ملتا ہے اور بری عادات سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں وہ تمام احکام بتا دیے ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور وہ سب احکام بتائے ہیں، وہ سب باتیں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اعلیٰ اخلاقی نشاندہی کی بلکہ ساتھ ہی بری عادات سے بچنے کا بھی حکم دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، تو ہمیں اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی طرح اس کا مال نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ہمیں نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے چوری نہیں کرنی، غیبت اور بہتان چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اس جھوٹ والے ٹاپک میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب غلط کام کرتا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک کام بتا دیں کہ میں کون سا وہ کام کروں کہ سارے برے کام جو ہیں وہ چھوڑ دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عہد کر لو کہ آپ جھوٹ نہیں بولو گے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میرے جھوٹ بولنے سے باقی برائیوں کا کیا تعلق ہے؟ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے بعد جب وہ کوئی بھی غلط کام کرتا تھا تو ارادہ کرتا تو اسے خیال آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا، مجھے تو سچ بتانا پڑے گا۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ اس کے سارے غلط کام چھوٹ گئے۔ تو اس لیے جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹے شخص پہ تو کوئی بھروسہ بھی نہیں کرتا، جیسا کہ آپ نے وہ ایک لڑکے کی کہانی سنی ہوگی کہ اس کے پاس بہت سارے جانور ہوتے ہیں، وہ جنگل میں جاتا ہے، پھر اسے شرارت سوجھ جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ جی شیر آ گیا، سارے گاؤں کی لوگ جو ہیں وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، پھر لوگ اسے برا بھلا کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری دفعہ بھی وہ یہی حرکت کرتا ہے، پھر اسے لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تیسری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں شیر آ جاتا ہے، وہ وہاں پہ چیختا چلاتا رہتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پھر لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے، جھوٹے شخص کا، وہ تو جھوٹا ہو گیا نا۔ جب اس نے سچ مچ کا شیر آیا، اس نے مدد کے لیے پکارا تو کوئی بھی شخص اس کی مدد کے لیے حاضر نہ ہوا، تو جو پھر جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اس طرح جھوٹے شخص کی تو عزت ہی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ پھر اگلا ٹاپک ہم نے چوری پڑھا۔ چوری کے بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ چوری کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چوری
سے پرہیز کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر چوری اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص رات کو دوسروں کے گھروں میں چھپ کر داخل ہو اور کس کا وقتی سامان لوٹ کر لے جائے، مگر دین اسلام میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ چھوٹی سی چیز لے کر بڑی سے بڑی مالیت کی جو چیز ہے اس کو بغیر اجازت اٹھا لینا وہ چوری کہلاتا ہے۔ تو چاہے چوری آپ 100 روپے کی کریں یا 1 روپے کی کریں، چوری تو چوری ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے اگلا ٹاپک جو ہے وہ غیبت اور بہتان کا بھی پڑھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا وہ غیبت ہے، اور کسی شخص پہ ایسا الزام لگانا جو اس نے نہ کیا ہو وہ بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی مذمت فرمائی ہے، چوری، جھوٹ، غیبت اور بہتان۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں جو ہے وہ غیبت اور بہتان سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ٹاپکس تھے جو ہم نے پڑھے اسلامیات کی کتاب میں، بری باتوں سے پرہیز۔ اب ہم اس کا مشقی کام کرتے ہیں۔ مشقی کام کے لیے آپ پیج نمبر اس کا 41 کھولیے۔ نمبر 1 پہ دیکھیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، آپ جھوٹ والے ٹاپک میں ہی دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے کہ حقیقت کے خلاف کوئی بات جھوٹ اور غلط کہلاتی ہے۔ تو یہ سوال نمبر 1 کا آپ کا جواب ہو جائے گا۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں سے دور رہنے کے لیے ایک شخص کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ یہ عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو یہ بھی جھوٹ کے ہی ٹاپک سے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ پھر تیسرا ہے کہ چوری کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت اٹھا لینا یا غائب کر دینا چوری کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کے 3 سوالات ہیں، 3 سوالات کے جوابات ہیں جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں۔ تو آج کا آپ کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔